شمس و قمر ہے سارے رسولاں نہ مدنی فخر سارے نبیاں نہ مدنی فخر ساقی کوثر تشاب حشر ہے سارے رسولاں دا لے کر سواری جبریل آیا لے کر سواری او جبریل آیا چم چم کے تلیا سائنو جگایا اج تینوں عرشاں تے رب نے بلایا اج تینوں عرشاں تے رب نے بلایا اج تینوں عرشاں تے رب نے بلایا او چل سونا جلدی چل سونے جلدی یہ لمبا سفر ہے سارے رسولاں نہ مدنی فخر سارے نبیاں نہ مدنی فخر ساقی کوثر تے صاف حشر ہے سارے رسولاں۔ ایک مختصر سے تلاوت کے لیے مالدیپ سے قاری صاحب تشریف لائے ہیں تو ان کی دلی خواہش ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے ماحول کو معطر فرمائیں۔ تو محترم جناب قاری حسان المنشاوی حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے ماحول کو معطر فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز سے قرآن کریم کی تلاوت سے ماحول کو معطر فرما رہے تھے. تو اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب قاری عنایت اللہ کاشمیری صاحب محتمم جامعہ ربانیہ اہل حدیث گجرانوالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی بلند و بالا ہو جبکہ تم مومن بن جاؤ گے. حضرات و سامعین محترم، ہم تو سب مل کر محترم برادرم اظہر صاحب حافظہ اللہ، جو کہ ہمارے اس پروگرام کے معزز اور مہمان خصوصی ہیں، ان کو اور اپنے بڑے ہی قابل قدر اور قابل فخر مکرم برادر اکرم و برادر اکبر داعی اتحاد امت جناب قاضی عبدالقدیر خاموش حافظہم اللہ تعالی، ہم تو ڈاکٹر صاحب کو اور خاموش صاحب کی خاموشی کو سننے کے لیے آئے ہیں. کہ جب خاموش صاحب اپنی خاموشی سے گفتگو فرماتے ہیں تو الحمدللہ ماحول واقعتاً باوقار ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے ہمارے عزیز ہمارے بھائی قاری حسان صاحب سے تلاوت سنی ہے، اور آیات ربانیہ سننے کے بعد واقعتاً ہمارا ایمان اللہ کے قرآن کی اس آیت کے مطابق وزادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جاتا ہے. حضرات، ہمارے لیے اگر کوئی ذات حجت ہے، اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد رسول اللہ کی ذات ہے. ہمارے لیے آئیڈیل ان دونوں کی باتیں ہیں، اللہ کی بات ہے اور رسول اللہ کی بات ہے. ہر مسلمان کا عقیدہ، اس کا مسلک، منہج اور اس کی سیاست، معاشرت، دین اور اسلام، ان دونوں چیزوں کے گرد گھومتا ہے. تمام مکاتب فکر کے احباب ذی وقار تشریف فرما ہیں. ہم سب کا یہ ایمان ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم سننے کے لیے آئے ہیں، تقریر میں نے آج نہیں کرنی، صرف اتنی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسٹیج کے حکم کو مانتے ہوئے کہ جب ہماری
ہمارا نقطہ نظر صرف اور صرف یہی ہے، ہمارے عقیدے کی پہچان، ہمارے عقیدے کی بنیاد صرف یہی ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا، جو رسول اللہ نے فرما دیا، جو قرآن میں آ گیا، آقا کے فرمان میں آ گیا، تو حضرات آقا کی سیرت، اس کی سیرت کے چھپے ہوئے پہلوؤں کو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دن کے اجالے میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزند پہنچائی، رات کے اندھیروں میں میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بیت اللہ کی دیواروں کے اندر بیٹھ کے دعائیں کر رہا تھا۔ آج ہمارے اندر یہ قوت برداشت نہیں ہے، ہم کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہمارے دل دماغ میں کسی کے بارے میں کوئی احساس نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے۔ اسی احساس اور اسی ہمدردی کو جگانے کے لیے یہ اس طرح کے پروگرام بھائی اظہر صاحب اور محترم قاضی صاحب کرواتے ہیں کہ ہم اپنے اندر امت مسلمہ کا درد محسوس کریں۔ اللہ ہمیں یہ درد محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پاکستان بالعموم اور بالخصوص پوری دنیا کے اندر رہنے والے ہر فرد و بشر کے لیے ہمارے جذبات و احساسات ایسے ہونے چاہیے جیسے کہ جذبات و احساسات ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والے ہماری بیوی، بچے، ماں، بہن، بیٹی، ان کے بارے میں ہمارے صادق جذبات ہوتے ہیں۔ اسی طرح امت مسلمہ اور خاص طور پر پوری دنیا کے اندر رہنے والا ہر وہ انسان کہ جس کو اللہ نے اس اپنی فضا میں سانس لینے کی توفیق عطا کی ہے، ہر ایک کے لیے ہمارے جذبات صادق ہونے چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ اب میں خطاب کے لیے محترم جناب حضرت مولانا محمد خان لغاری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ واجب الاحترام صدر مجلس جناب سید اظہر حسین شاہ صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام جناب مولانا عبدالقدیر خاموش صاحب، علماء کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، آج جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں بلایا گیا ہے اور یہ محفل سجائی گئی ہے، یہ ایک ایسی انجمن ہے جو اس ملک کے اندر امن اور علم کے لیے کام کر رہی ہے اور ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتی ہے اور اس ملک کے اندر علم پھیلانا چاہتی ہے۔ اگر اس پر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ جواب ملے گا کہ دراصل علم اور امن ان مقاصد کے لیے جو شخصیت ہمارے ذہن میں سب سے پہلی آتی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب اس دنیا پر تشریف لائے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سرزمین عرب پر 1 درجن سے زیادہ بھی بندے ایسے نہیں تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے اندر آ کے علم کی تعلیم دی، علم کی طرف ان کو بلایا، اور علم کی طرف بلانا
یہ نبی کے اوصاف میں سے وصف ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ۔ پتہ چلا کہ نبی کا کام جہاں اور بہت سے کام ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اس آیت کریمہ کے ذریعے بتایا ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِکمہ، اور دانائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ یہ کام نبی کا کام ہے۔ اور دوسرا کام، جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اس وقت معاشرے کی کیا صورتحال تھی؟ اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو وہ وقت تھا جب ایک دوسرے کے ساتھ لوگ بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے تھے، قبائل کی لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، اور خواتین کے ہاں تو یہ صورتحال تھی کہ کسی کے ہاں اگر بچی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اس کا گلا دباغنے میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتا تھا کہ میرے گھر میں بچی کا ہونا یہ عیب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو جس راہ پر لگایا وہ صراط مستقیم، ان کو امن کی طرف بلایا۔ خود نجد تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح آ کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی یہ نظر کلیات تھی کہ آپ نے وہ لوگ جو ایک دوسرے سے دور تھے، مواخات کے ایسے تسبیح کے اندر ان کو پرو دیا کہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ان کے اندر جو مواخات کا نظام قائم فرمایا، وہ لوگ جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے، میرے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے صدقے میں وہی لوگ تھے کہ جو اپنی 2 بیویاں رکھتا تھا، ایک بیوی کو طلاق دے کے دوسرے بھائی کو پیش کرنے کے لیے تیار۔ یہ حضور علیہ السلام کا ہمیں سکھایا ہوا، اس معاشرے کے اندر لایا ہوا امن کا پیغام بھی ہے اور علم کا پیغام بھی ہے کہ وہ قوم جو جانتی کچھ نہیں تھی، اس قوم کو آپ نے علم دیا، اور علم کہاں دیا؟ صفہ کے چبوترے پر۔ یہ پہلا مدرسہ ہے صفہ کا چبوترا، جس پر میرے آقا علیہ السلام نے علم دیا اور صحابہ کرام نے علم سیکھا، جو چلتے چلتے ائمہ کرام تک پہنچا۔ اور کون نہیں جانتا کہ وقت نے ائمہ کرام پر بھی پابندیاں لگائی۔ حضرت امام ابو حنیفہ وہ ذات ہے کہ جن کا جنازہ جیل سے اٹھا، لیکن ان کی علمی خدمات کو سلام کیے بغیر کوئی بھی مسلمان رہ نہیں سکتا۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل، کون ان کی ذات سے ناواقف ہے کہ آپ نے علم کا کہ میدان کے اندر بادشاہ وقت کا مقابلہ کیا، اور بادشاہ وقت جس نے علم بند کر دیا تھا، علم کا سکھانا بند کر دیا تھا، مدرسے کو تالے لگوا دیے تھے، اس وقت میں ایک آدمی وہ چلتا ہے اپنے ملک سے، اور چلتے چلتے جب بغداد کے اندر پہنچتا ہے تو یہاں پر آ کے اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں وقت کے بڑے امام احمد بن حنبل کا گھر تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ خوف کے مارے آپ کا گھر نہیں بتاتے تھے۔ کسی آدمی نے آپ کے کان میں ڈال دیا کہ ان کا فلاں گھر ہے۔ چنانچہ یہ آدمی حضرت امام احمد بن حنبل کے گھر پر پہنچتا اور دروازہ جا کے کھٹکھٹاتا ہے۔ لوگوں نے علم سیکھا کیسے؟ اگر ہم ان کے واقعات کو پڑھیں تو ہمارے دل کے اندر علم کے اصول کی شمع اور زیادہ فروزہ ہوگا۔ وہ دروازہ جا کے کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں امام صاحب آپ کے پاس علم پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تو پڑھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تجھے پتا ہے کہ بادشاہ وقت کا میرے ساتھ کیا سلوک ہے، وہ پڑھنے نہیں دے گا، آپ کیسے پڑھو گے؟ تو یہ کہنے لگے کہ امام صاحب میں آپ کی گلی کے اندر ایک بھکاری کی حیثیت سے لوگوں سے خیرات مانگتا ہوا جب آپ کے دروازے پر آ کر دستک دوں
तो आप मुझे एक हदीस रसूल उस वक्त पढ़ा दें। ये वो शख्स है जो स्पेन से चला था। जब इमाम साहब ने पूछा कि आए कहां से हो, तो उसने कहा जी मैं ऐसे जगह से आया हूं। आपने फरमाया कि ज्यादा ज्यादा अफ्रीका से आए होंगे। उसने कहा नहीं जी, अफ्रीका से भी आगे एक और जगह है जिसको हम समुंदर के जरिए अबूर करके अपने मुल्क के अंदर पहुंचते हैं, और वहां से समुंदर के कश्तियों के जरिए मैं अफ्रीका में आया हूं, और अफ्रीका का सीना चीरते हुए फिर मैं आपकी खिदमत में आया हूं। आपने फरमाया कि आपने जहां पहुंचकर जो इल्म हासिल करने की तड़प तुम्हारे अंदर मैंने देखी है, मैं इस काम के लिए तैयार हूं। चुनांचे हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने उस शख्स को 3 साल तक इल्म पढ़ाया, और उन्होंने कहा ये बकई था। उसने उनके जो हम असर उलमा थे वो भी ये कहते थे कि इल्म जो बकई ने हासिल किया है, इसके अंदर इनकी जो किताब है वो अपने उस्ताद और इमाम अहमद बिन हंबल से भी ज्यादा मजबूत थी। ये वो लोग थे जिन्होंने इतनी कुर्बानियां देकर, इतनी सोबतें बर्दाश्त करके इल्म को हासिल किया। और आज यहाँ पर भी जो शख्सियत जलवा अफरोज है जनाब सैयद अजहर हुसैन शाह साहब, मैं समझता हूँ कि इनकी भी नस्बी एतबार से भी जिम्मेदारी है, फिर एक स्कॉलर की हैसियत से भी इनकी जिम्मेदारी है कि ये इस मुल्क जो इनका अपना मुल्क है उसके अंदर इल्म को फैलाए। और जब इल्म आ जाएगा, आज हम इस छोटे से साहिबान के साए तले तमाम मसाले के लोग बर्दाश्त के तहत बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ खुश गपियां भी कर रहे थे और एक अच्छी महफिल के अंदर भी शरीक है। अगर यही जज्बा सर हमारा सलामत रहा तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर ये फिजा हम कायम करने में कामयाब हो जाए तो वो वक्त दूर नहीं। अगर आप कोशिश करें और अपने अंदर बर्दाश्त करें तो हम शिया सुन्नी आले हदीस बरेलवी सारे मिलकर इस मुल्क के अंदर अमन भी कायम। आज हम पर सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि ये लोग वो है जो दहशतगर्द, और दहशतगर्दी का इलाज इल्म। अगर आपके अंदर इल्म आ जाएगा, आपके मदारिस आबाद हो जाएंगे, काल अल्लाह और काल रसूल की आवाजों को आप बुलंद करेंगे तो आपस में भाई भाई बन जाएंगे। इन्नमल मोमिनून इख्वा, कुरान हमें यही सिखाता है। आइए हम इस बात का अहद करें कि हम इस मुल्क के अंदर अमन के क़याम के लिए और इल्म के फरोग के लिए अपनी खिदमात को पेश करेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मुल्क अमन का बकायवारा भी बनेगा और इल्म भी इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वुसअत के साथ पैदा होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। हमें अपने दिलों को छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इकबाल ने कहा है, तुम दिए बादल से न घबरा ए उबाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब सियासी लिहाज से, मذहबी लिहाज से हम एक स्टेज पर जमा होंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि मुसलमानों को जो दावत मिली थी उसी के तहत आज भी काम कर रहे हैं। अब मैं खिताब के लिए दावत दूंगा मोहतरम जनाब कारी अली शबीर साहब को कि वो आए और वो अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाए। कारी अली शेर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हawlik फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्रि फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात ज़ीवकार, ये जो बैनुल मसालिक आज का प्रोग्राम इनेकाद हुआ है और ये बहुत अच्छी काविश और कोशिश है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी अच्छा काम, कोई भी नेकी का काम करने से पहले, जो कि कुरान भी हमें हुक्म देता है
اور قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا کہ یہ اسلام پوری کائنات پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام آپ کو ملا، آپ کو نبوت ملی، تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے، اور جب آپ نے دین کی دعوت دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ملنے لگ گئے، تو آسمان سے قرآن نازل ہوا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، جو کہ ابتدا ہمیں کرنی چاہیے، جو ہم علماء ہیں، ہم جو لوگوں کو لیکچر دینے والے ہیں، ہم لوگوں کو تبلیغ کرنے والے ہیں، یہ ہمیں بھی ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب، اگر میں نے آپ کو نرم دل نہ بنایا ہوتا، اگر میں نے آپ کو زبان نرم نہ دی ہوتی تو کبھی بھی ابو بکر آپ کے پاس نہ آتے، اگر میں نے آپ کو نرم زبان نہ دی ہوتی تو کبھی بھی عمر آپ کے پاس کلمہ پڑھنے نہ آتے، عثمان نہ آتے، کبھی علی نہ آتے، آپ کو نرم دل بنایا ہے، اسی لیے تو یہ آج صحابہ کرام کی صفیں نظر آ رہی ہیں۔ ہمارا اولین فریضہ یہ ہے، اگر کوئی بھی مسلک کا عالم ہے، علماء ہے، محدث ہے، جو بھی ہے، مصنف ہے، حضرات ذی وقار، میرا ایک محبت کا پیغام ہے کہ جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام پھیلایا ہے تو نرم دل سے، نرمی سے، اچھے اخلاق سے، اور ہمیشہ اسلام پھیلتا بھی اخلاق کے ساتھ ہے۔ اگر ہماری زبانیں، ہمارا دل نرم ہو جائے گا تو یقیناً یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ وہ تمہاری مسجد ہے اور وہ تمہاری مسجد ہے، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر ہمارے دل نرم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نرمی کر کے لوگوں تک دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ۔ میں دعوت دوں گا محترم جناب صاحبزادہ اویس فرید الدین چشتی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب مسلمانوں نے جو فرقہ بازی ہے ہماری، وہ اس لیے ہے کہ ہم نے سب کو الگ الگ چن لیا ہوا ہے، چن لیا ہوا ہے کہ تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم وہابی ہو، تم اہل حدیث ہو۔ اگر ہم سب مسلمان آج ایک سٹیج پہ آ کے مل جائیں اور یہ تہیہ کر لیں کہ ہم کوئی کسی قسم کا فرقے بازی میں نہیں پڑیں گے اور ایک مسلمان ہو کے ایک دوسرے کے کام آئیں گے، تو اس میں ہم سب کا بھلا۔ اور ہمارے اسلام میں بھی یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور کسی فرقے بازی میں مت پڑو۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے کیا چاہوں گا۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب حافظ انعام اللہ کنجاہی صاحب، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج اس پروگرام کے اندر حاضر ہو کے مجھے انتہائی مسرت ہو رہی ہے۔ محترم ڈاکٹر اظہر حسین صاحب حافظہ اللہ، جو پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی ایک ممالک میں اسی امن کے مشن کو انجام دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں، اور محترم قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب حافظہ اللہ، ان کا شکر گزار ہوں
یہ جو ان کا نام خاموش ہے، آپ ان کو خاموش نہ سمجھیں. اور شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا ہے نا کہ دو کام بڑے جرم ہیں: خاموشی بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی. جو بولنے کا وقت ہو اس وقت خاموش ہو جانا، اور خاموش ہونے کے وقت بولتے رہنا. تو میں ارشد راز سے الحمدللہ ان کے اس پروگرام میں شریک ہوتا رہا ہوں، کئی ورک شاپ میں اٹینڈ کر چکا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خاموش انقلاب ہے جو کہ الحمدللہ اب اس ملک کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے. اور میں ڈاکٹر اظہر صاحب کو اور ان کی وساطت سے جو بیرونی ممالک کے جو لوگ پاکستان کے بارے میں ایک سوچ رکھتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی پائی جاتی ہے، بنیاد پرستی پائی جاتی ہے، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے دینی مدارس میں، پاکستان کے علماء میں یہ سوچ عام ہو چکی ہے کہ ہم نے دین اسلام کے پیغام کو احسن انداز کے ساتھ پیش کرنا ہے. ہم نے نفرتیں نہیں بانٹنی، ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ آپس کے اندر ہم نے نہیں لڑنا، ہم نے ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹنے، بلکہ ہم نے امن کا پیغام دینا ہے پوری دنیا کو کہ ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے، ہمارا پیغمبر ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم سب بھی ایک ہیں. یہاں پر دینی مدارس کے مختلف مکاتب فکر کے طلباء موجود ہیں. میں ان کو پیغام دینا چاہوں گا کیونکہ آپ نے کل کو اساتذہ الحمدللہ دینی مدارس کے موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، مدارس کے محتممین موجود ہیں. آپ نے عزیز طلباء کرام کل کو میدان عمل میں جانا ہے، آپ نے ممبر و محراب کا وارث بننا ہے. ہزاروں لوگ آپ کی آواز پر کان لگائیں گے اور آپ کی آواز کو سننے والے ہوں گے. آپ نے یہاں سے آج یہ پیغام لے کے جانا ہے کہ ہم نے دنیا کو امن کا درس دینا ہے، کیونکہ سب سے بڑے امن کے دائی ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ یہ جو آیت ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کا شان نزول ہے. اس کے اوپر والی آیتوں پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. اس کا ایک شان نزول ہے کہ منافقین نے، یہودیوں نے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کی کوشش کی، لڑانے کی کوشش کی، اور مہاجر نے کہا یا للمہاجرین، انصاری نے کہا یا للانصار. انصاریوں تم آ جاؤ، مہاجروں تم آ جاؤ. آپ غور کریں کہ مہاجر کا لفظ کتنا مقدس ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. انصار کا لفظ قرآن میں موجود ہے، لیکن پیارے پیغمبر کو جب پتہ چلا آپ دوڑے ہوئے چلے آئے. فرمایا اب دعو الجاہلیت وانا بین اظہرکم، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور میری موجودگی کے اندر تم جاہلیت کی پکار پکارتے، چاہے الفاظ قرآن کے کیوں نہ ہو، نام قرآن کے کیوں نہ ہو. جب ان کو مسلمانوں میں تفریق کے لیے استعمال کیا جائے گا، جب مسلمانوں کے اندر لڑائی اور جھگڑے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے گا، تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ جاہلیت کی پکار ہو. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، آئیے اس پیغام کو آج یہاں سے عہد کر کے جائیں کہ ہم نے دنیا تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، اور گھر گھر تک اس آواز کو ہم پہنچائیں گے. یہاں پر میں یہ بات عرض کرتا چلوں، اب آخری جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ سب اپنے اپنے فرقے چھوڑ کر کسی خاص فرقے میں داخل ہو جائیں، لیکن اس پلیٹ فارم کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دروازے دوسروں کے لیے کھلے رکھیں.
قریب بیٹھیں، ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کی مساجد میں جائیں، مدارس میں جائیں، ایک دوسرے کے قریب ہو، اور وہ جو ایک خاص فضا ہے، جو ایک لیبل لگ چکا ہے ہمارے اوپر، ہم اس کو دور کر کے پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی بات کو سننے اور سنانے والے بن جائیں۔ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ ہمیں مہیا کیا گیا ہے الحمدللہ، کہ ہم مختلف مسالک رکھنے کے باوجود ہم ایک جگہ پر بیٹھیں اور دین اسلام کی ایک صحیح تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس پیغام کو، اس انقلاب کو، خاموش انقلاب کو اور زیادہ وسعت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب حافظ مولانا محمد رفیق احمد جلالی صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم۔ صدر مجلس، قائدین محترمین اور احباب ذی وقار، آج کا یہ بین المسالک یوتھ کنونشن ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم وطن عزیز ملک پاکستان میں بسنے والے، چاہے جس مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، قومی مسائل، دہشت گردی جیسے ختم نبوت اور اس کے علاوہ کئی سیاسی اور مذہبی ایسے مسائل ہیں کہ اکٹھے ہو کر چلیں گے تو تب ہی یہ مسائل حل کرنا ممکن ہے۔ اگر ہم اپنی علیحدہ ڈیٹ پیٹ کی مسجد لے کر بیٹھ جائیں گے تو پھر ہر کوئی ہم پر چڑھ دوڑے گا، ہر کوئی ہم کو ہلکا لے گا۔ لیکن جب ہم اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں گے، اکٹھے ہو کر چلیں گے، تو یقین کیجئے بلا تشبیہ جیسے یہود و نصارہ، یہودیوں میں کتنے فرقے ہیں، عیسائیوں میں کتنے فرقے ہیں، کافی فرقے یہودیوں میں، عیسائیوں میں بھی، لیکن جب یونٹی کی بات آتی ہے، متحد ہونے کی بات آتی ہے، کوئی نہیں یہ کہتا یہ عیسائیوں کا فلاں فرقہ ہے، یہ یہودیوں کا فلاں فرقہ ہے۔ ان کی طرح نہیں، ہمیں مسلمانوں کی طرح اکٹھے ہونا ہے۔ جو مثالیں ہمارے اکابرین نے پیش فرمائی، صحابہ نے، تابعین نے، ایسی مثالوں کا مصداق ہمیں بننا ہے۔ جب ہم بن جائیں گے تو آپ یقین کریں وہ دن دور نہیں کہ وطن عزیز ملک پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوگا، امن کا بول بالا ہوگا۔ میں انہی الفاظ پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں محترم قاضی عبدالقدیر صاحب کا، آپ نے دعوت دی، ہم حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم سب کو ہمیشہ عمل کی توفیق عطا۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب حافظ انس ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو، وہ تشریف لائیں اور مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حضرات محترم،
آج کا یہ بین المسالک پروگرام، اس کا انعقاد کرنے کا ایک مقصد ہے، جس مقصد کو لیے عرصہ دراز سے ہمارے قائدین سفیر امن اور داعی امن دونوں رہنما قاضی عبدالقدیر خاموش حفظہ اللہ کی شکل میں اور سید اظہر حسین صاحب کی شکل میں موجود ہے، اور ان کی تربیت اور پاکستان کے اندر یا پاکستان کے بیرون سب سے پہلا جو درس دیا ہے انہوں نے بین المسالک کے اندر اور بین المذاہب کے اندر، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر کی شدت کو ختم کیا جائے، اپنے اندر کی نفرت کو مٹایا جائے، اپنے اندر کی دوریوں کو قربت میں بدلا جائے۔ تو انہی کے لیے میں کہا کرتا ہوں، یوں مسکرائے کہ جان کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ یہ گلستان بنا دیا۔ یہ انہی کی محنت ہے۔ آج ان کے یہ سمر اور ایسے ایسے پاکستان کے اندر تقریباً 22,000 کے قریب ایسے لوگ موجود ہیں جو امن کے شجر بن کر اپنی چھاؤں کو نشاور کر رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے اندر ہم اپنے ضلع کی بات کرتے ہیں، ضلع گجرانوالہ میں الحمدللہ ایسی تبدیلی ہم ان کی گفتگو سے، ان کے درس سے، ان کی آواز سے وہ تبدیلی ہم گجرانوالہ میں لائے ہیں کہ ہم نے حقیقت میں جو نفرت ہے اس کو محبت میں بدلا، اور جو شدت تھی اس کو ایک بڑی قربت میں تبدیل کیا۔ اور آج بھی الحمدللہ میرے ساتھی قاری رمضان جیسے پیارے دوست اور جناب قاری عنایت اللہ کشمیری صاحب اور طاہر ملک صاحب اور سمیع الرحمان عزیر صاحب، قاری نقاش صاحب، اور یہ وہ جیالے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ڈور ٹو ڈور جا کر ہم نے کسی نہ تو چرچ کی پرواہ کی، نہ شیعہ مسلک کی پرواہ کی، نہ کسی دیوبندی کے ادارے کی پرواہ کی، ہم اپنی آواز کو ہر گھر میں لے کے گئے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں وہ رسپانس ملا جو آج تک ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ جو مسالک ہے یہ ہمارے اپنی ذات سے بنائے ہوئے، اللہ تو کہتا ہے، اور ہر مسلک کا آدمی، ہر مسلمان جو قرآن کو پڑھنے والا یوں کہتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، کیونکہ اللہ فرقے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ فرقہ بندی نہیں کی، یہ فرقہ بندی ہماری اپنی کی ہوئی ہے۔ آج ہمارا ایک نام ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارا نام ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یار میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں فلاں مسلک کا ہوں، میں فلاں ہوں۔ اللہ کہتے نہیں، تم صرف مسلم ہو، مومن ہو، متقی بن جاؤ، اور اسی میں تمہاری خیر ہے۔ جو غیر مسلم ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ کسی بریلوی کا یا کسی دیوبندی کا مدرسہ ہے یا کسی عیسائی کا چرچ ہے، وہ مارنے کے لیے ہمیں وہ سبھی کو ایک ہی سمجھتے یہ سارے مسلم ہیں۔ اگر ہم مسلمان بن کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تفسیر بن کر اگر آج ہم دنیا میں پھیل جائیں، پاکستان کے اندر سے وہ نفرت آج بھی ہم مٹا سکتے ہیں۔ ان فرقہ واریت کو ختمہ کرا کے جائیے، ان فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ہمیں ہر وقت کوشش کرے، تو انشاءاللہ الرحمن ایک وقت آئے گا ان بزرگوں کی قیادت اور ان کے دیے ہوئے سبق سے ہم انشاءاللہ ایک خاموش کیا ایک عالمی انقلاب لے کے آئیں گے، اور دنیا سے نفرت مٹا کر محبت کا پیغام دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایسی
ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو پاکستان میں بڑا عظیم اور بہترین کام کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے قائدین کو, اگر ان کی ٹیم کو اور آگے ہم جیسے ورکروں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور ہم سے اللہ نیکی کا اور پیس اور امن کا کام لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ 2 خطاب اب ہوں گے, صرف ایک خاموش صاحب کا اور ایک اظہر صاحب کا. تو اب میں پہلے دعوت دوں گا کہ چچا جان محترم جناب قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب کو کہ وہ اپنی خاموشی کو توڑ کے امت کو پیغام دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی, ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائے. آپ حضرات اچھی طرح آگاہ ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں وہ خیر کی ہوں, وہ شر کی ہوں, وہ مثبت ہوں, وہ منفی ہوں, وہ سلبی ہوں, وہ ایجابی ہوں, وہ اچھی ہوں, وہ بری ہوں, وہ نیکی کی ہوں یا بدی کی ہوں, ان سب میں نوجوانوں نے کلیدی کردار ادا کیا. تو آج آپ نوجوان ہیں, علم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں, آپ کے اندر قوت ہے, طاقت ہے, توانائی ہے, ہمت ہے. تو ان ساری چیزوں کو اللہ کے دین کی سربلندی اور مسلم معاشرے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اور آج جو آپ یہاں تشریف فرما ہے یہ ایک گلدستے کی مثال ہے. اکیلا اہل حدیث ہوگا تو وہ پھول ہوگا, بریلوی ہوگا تو پھول ہوگا, شیعہ ہوگا تو پھول ہوگا, لیکن اگر سارے مکاتب فکر کو رکھ دیں گے تو وہ گلدستہ بن جائے گا, اور گلدستے کی عظمت بہرحال پھول کے اوپر ہوتی ہے. تو ہم نے گلدستہ بنایا ہے. ہم جو 20 سال سے محنت کر رہے ہیں, ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نفرت کے سوداگروں کا ایجنڈا ناکام کر کے محبت کو اور امن کو عام کریں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. قائد انقلاب قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب, ڈاکٹر سید اظہر حسین شاہ صاحب. آپ حضرات جو ہیں, جیسا کہ ابھی حافظ انعام اللہ کنجاہی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے ممبر و محراب کا وارث بننا ہے, تو آپ کا ایک لفظ جو ہے وہ آگ بھی لگا سکتا ہے, آپ کا ایک لفظ فتنہ و فساد بھی پھیلا سکتا ہے, آپ کا ایک لفظ معاشرے کو تہ و بالا بھی کر سکتا ہے, اور آپ کا ایک لفظ مثبت اور تعمیری کام کو بھی آگے بڑھا سکتا ہے. اور جو لفظ ہوتا ہے اس کا ایک خاص تقدس ہوتا ہے, اور اگر اچھا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ بڑا ہی پرتاثیر ہوتا ہے. آپ ایک مثال سنتے ہیں ہمیشہ کہ فلاں آدمی نے 1,00,000 روپے کی بات کی, فلاں آدمی نے 1,00,000 کی گل کی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا فائدہ یا جو نتیجہ 1,00,000 روپے صرف کر کے حاصل کرنا تھا وہ اس نے اس ایک روپے سے حاصل کیا. تو آپ نے اپنی خطابت کو اس نہج پر استوار کرنا ہے. لفظ کی تاثیر کے حوالے سے بات ایک یہ دیتا ہوں, آپ نے مستقبل میں جو لیڈرانہ کام کرنے ہیں اس کے لیے کام آئے گی کہ جنگ حنین کے موقع پر انصار میں کچھ یہ موقعیاں شروع ہوئی جب مال غنیمت تقسیم ہوا کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیا, حالانکہ مقصد نو مسلم کی تالیف طلب تھا. جب یہ بات رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے سب کو جمع کیا
اور کہا خاص کر یا معاشر الانصار، اے انصار کے گروہ مجھے بتاؤ. اب ایک لفظ کی تاثیر ذرا سمجھیں. اے انصار کے گروہ مجھے بتاؤ، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو بھیڑ بکریاں لے کے جا رہے ہیں، یا وہ خوش نصیب ہیں جو محمد الرسول اللہ کو لے کے جا رہے ہیں؟ وہ چیمو گئیاں آہوں اور بکاؤں میں بدل گئی. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ہم کیا بیٹھے. تو آپ نے اپنی جو خطیبانہ صلاحیتیں استعمال کرنی ہیں، اس میں آپ نے الفاظ کا جو مثبت ہے، تعمیری ہے، وہ استعمال کرنا ہے. اور ایک لفظ پوری کیفیت بدل دیتا ہے. یہی اسی گاؤں میں میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ میرے نکاح کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے ایک جملہ بولا. آپ کی خدمت میں بھی عرض یہ دیتا ہوں کہ لفظ کی تاثیر کیا ہوتی ہے. کہ ایک مرد کسی عورت کی طرف ناجائز فحش کے ساتھ دیکھے تو قابل جرم، لیکن ایک لفظ ہوتا ہے جب نکاح ہوتا ہے قبول ہے تو ایک لفظ اس کی کیفیت بدل دیتا ہے، اور وہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ہو جاتا ہے. یہ لفظ کی تاثیر ہے جو آپ نے جس سے استفادہ کرنا ہے، جس کو سامنے رکھ کے معاشرے کی تعمیر و ترقی کا کام کرنا ہے، مثبت اقدار کو اور طاقتور بنانا ہے. تو میں آخر میں یہ بات پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بریلوی رہے، شیعہ رہے، دیوبندی رہے، اہل حدیث رہے. یہ صفاتی نام ہے سب کے. جیسے محمد انس اس کا نام ہے تو ظہیر اس کا صفاتی صاحب، یہ آپ کے صفاتی نام ہے. یہ کوئی اتنے جھگڑے والی بات نہیں، پریشانی والی بات نہیں. بیس آپ کی، بنیاد آپ کی وہ قرآن اور حدیث ہے. اس میں کسی کو اختلاف نہیں، کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ آپ اختلاف کریں لیکن احترام کے ساتھ. آپ اختلاف کریں اور اختلاف کو ان حدود تک نہ لے جائیں کہ اختلاف مخالفت میں بدل جائے. آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں لیکن اس طرح نہیں کہ آپ کا نقطہ نظر تشدد کی نظر ہو جائے، آپ کی بات معاشرے کو تہ و بالا کر دے. نہیں، آپ کو حق ہے، نہیں، پورا حق ہے، کھلا حق ہے کہ آپ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں کہیں، لیکن دوسرے کو کافر کہے بیان بھی یہ بات کہیں. میرے بہترین دوستوں میں ہیں محمد خان غاری صاحب، بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری 30 سال سے دوستی، کبھی فرق نہیں آیا بریلوی اور اہل حدیث ہونے کے. کیوں کہ نہ کبھی انہوں نے حدود کو پامال کیا ہے اور نہ کبھی ہم نے اپنی باؤنڈری کو کراس کیا. تو آپ اپنی حدود میں رہتے ہوئے اس انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کریں، اور جو کام آپ جتنا انسان کی بھلائی کے لیے کریں گے اتنا آپ اللہ کا مقرب اور محبوب بن جائیں. انسان کی آخری خواہش کیا ہوتی ہے؟ آخری معراج کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. اس کے علاوہ ہے تو ایک بندہ مومن کی معراج. بندہ مومن کی سوچ کی معراج یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے جتنا آپ کا وجود اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے نفع بخش ہوگا اتنا آپ اللہ کے قریب ہوگا. صرف انسان نہیں، اشارہ کیے دیتا ہوں. بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پیاس کی شدت کی وجہ سے کیچڑ چاٹتے ہوئے دیکھا. وہ عورت کی نیک عابدہ زاہدہ خاتون نہیں تھی، اپنے ناموس کی بھی حفاظت نہیں کر سکی تھی. اس نے اس کتے کے بچے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دیا. اور اگر آپ بندے کے پتروں کے لیے کام کریں گے تو اللہ کے کتنے محبوب بن جائیں گے. نعرہ تکبیر. آؤ ہم خیر الناس من ینفع الناس اس کا مصداق بنیں اور انسانیت کے لیے کام کریں، انسان کے لیے کام کریں. وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا بھی شاہکار ہے. اللہ کا شاہکار ہے. حافظ انعام اللہ ایت سنانا
लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। इंसान अल्लाह की शाहकार तख्लीक है, और अल्लाह की शाहकार तहलीक के लिए जो शख्स सहूलतें पैदा करेगा वो अल्लाह का कितना महबूब और मुकर्रब होगा, कोई अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इसीलिए नबी रहमत, आखिरी बात कर रहा हूँ, प्लेटें आ रही हैं और आपका दिल जो है वो थोड़ा, आखिरी बात कर रहा हूँ, आखिरी बात कर रहा हूँ। आपने जो मिंबर और महराब के वारिस बनना है, लिसानी, इलाकाई, बरादरी, फिरके, इन सारे बुतों को तोड़कर इंसानियत की बुनियाद पे काम करना है। जैसे नबी रहमत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मज़लूमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मजबूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मकहूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तंजीम कायम की थी। उसका नाम था, क्या नाम था? हिल्फुल फुजूल। फजूल, ये फजूल बात नहीं, ये फजल की जमा फजूल है। ये फजल नाम के कायदीन की उसमें कसरत थी, तो उसकी वजह से हिल्फुल फजूल इसका नाम था। क्या था उसका एजेंडा? रंग, नस्ल, कौम, मजहब, हर चीज से आजाद होकर जालिम और मजलूम की बुनियाद पर यक निकाती एजेंडा था। जालिम कोई भी हो, किसी मजहब का भी हो, किसी रंग का भी हो, किसी इलाके का भी हो, उसकी मदद करनी है और मजलूम की मदद करनी है, जालिम की भी मदद करनी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनसुर अखाका ज़ालिमन व मजलूमा, अपने भाई की मदद करो, वो जालिम है या मजलूम। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, मजलूम की तो मदद समझ में आती है, जालिम की क्यों मदद करांगे, क्यों करांगे? नबी रहमत ने फरमाया, जालिम की मदद ये है कि वो जिस कुव्वत ताकत की बुनियाद पर जुल्म करता है उसको उससे महरूम कर दो, और जालिम की कुव्वत को छीन लो तो वो उसकी मदद हो। बहरहाल हिल्फुल फजूल जो थी वो जालिम और मजलूम की बुनियाद पे कायम हुई थी, इंसानियत की बुनियाद पे कायम हुई थी। और ये सिर्फ ये बेसत से कबल की बात नहीं, जब आप अरब में बतौर हाकिम के भी तस्लीम किए जाते थे, आपको कोई कुव्वत और ताकत चैलेंज करने के काबिल नहीं रही थी, उस वक्त भी आपने फरमाया कि अगर आज भी मुझे कोई हिल्फुल फजूल के नाम पे मदद के लिए पुकारे तो उसकी मदद करके मुझे इतनी खुशी होगी कि जितनी किसी को सुरख ऊंट मिलने से होती है। सुरख ऊंट जो है वो अरब की जो अलीट क्लास थी, अशराफिया थी, उसकी सवारी थी। जैसे हमारे यहाँ प्राडो है, BMW है, मर्सिडीज है, इस तरह जो अरब के शोरफा थे, अरब के सरदार थे, वो सुरख ऊंट इस्तेमाल करते थे। नबी करीम फरमा रहे हैं कि आज भी कोई मुझे हिल्फुल फजूल के नाम पे कोई मदद के लिए पुकारे तो उसकी मदद करके मुझे इतनी खुशी होगी जितनी सुरख ऊंट से मिलती है। तो आओ हम भी नबी रहमत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को, आपके इस उस्वा को अपने लिए रहनुमा बनाकर इंसानियत के लिए सहूलतें पैदा करें, आसानियाँ पैदा करें, तकलीफ़ें कम करें और हर काम मोहब्बत से करना है। अरबी की एक मिसाल है, तशद्दुद और जबर और जुल्म और इंतज़ामी इक़दाम से सिर्फ कुछ नहीं होता। ला यमहुस्सू बिस्सू, बुराई से कभी नहीं मिटा सकते आप। तशद्दुद को तशद्दुद करके नहीं मिटा सकते, तशद्दुद को अमन से मिटा सकते हैं, इल्म से मिटा सकते हैं, प्यार से मिटा सकते हैं, मोहब्बत से मिटा सकते हैं, रवादारी से मिटा सकते हैं। और यही हमारा पैगाम है। अब जिसके दिल में आए, अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम। माशाल्लाह, बहुत ही अहसन अंदाज में उम्मत मुसलमा के रहनुमा और मिंबरों में खराब के वारिस उलमा को उनके खिताबात देने के हवाला से दावत दे रहे थे कि मुसलमानों ने एक ही प्लेटफार्म पर जमा होना है,
تو اللہ رب العزت انہیں اور زیادہ ترقیوں سے نوازیں گے۔ تو اب میں اس مجلس کے مہمان، خصوصی مہمان اور جن کے زیر صدارت یہ پروگرام ہو رہا ہے، انہیں میں دعوت دوں گا محترم جناب ڈاکٹر سید اظہر حسین شاہ صاحب، چیئرمین پیس اینڈ ایجوکیشن۔ تھینک یو۔ میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں پہلے ہی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ مجھے آخری میں بولا جاتا ہے، یہاں پر کہتے ہیں کہ آخری میں بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے، لیکن سامعین کے کھانے کے درمیان میری اسپیچ آ جاتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس میں کافی مشکلات ہو جاتی ہیں، تو میں بہت اس کو مختصر سے رکھتا ہوں۔ بہت سارے دوست ہیں یہاں پر، انا ظہیر صاحب، مولانا صاحب، آپ لوگ سب میں کافی عرصے سے آپ کو جانتا ہوں۔ مائی برادر قاضی عبد القدیر خموش صاحب میرے بہت عزیز ہیں، اور پچھلے ہفتے یہ ہاسپٹل میں تھے، اور میں نے کہا تھا کہ آپ یہ نہ کریں پروگرام، آپ کی طبیعت صحیح نہیں، تو آپ ان کا کمٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو بڑی مشکل ہے یہاں پر بیٹھ کر اتنا یہ کام کرنا ہے، وہ بہت کام، پوری زندگی نے اپنا کام بہت کام کیا، تو میں ان کا بہت بہت شکریہ کہتا ہوں، مہربانی ہے بہت زیادہ۔ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے جتنی قاضی صاحب کی ہے، تو ہو سکتا ہے بیچ میں تھوڑی تھوڑی انگلش بھی آ جائے، آپ معذرت کیے۔ باتیں بہت ہو گئی ہیں، اور قاضی صاحب کے بعد میرے پاس ویسے کوئی اتنے اچھے الفاظ نہیں ہوتے ان تقریروں کی، کیونکہ بہت اچھی اچھی ایگزامپلس ہو جاتی ہیں، اور دوسرے حضرات نے بھی بہت اچھی باتیں کی ہیں، بہت اچھی ایگزامپلس دی ہیں۔ برداشت، پیس میکنگ، پیس، امن، یہ ساری چیزوں پر کافی آپ کو ایگزامپلس مل گئی، اور اسلام میں آپ کو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، ہر ریلیجن میں دونوں چیزیں مل سکتی ہیں۔ ہر ریلیجن میں پیس میکنگ ہے، ہر ریلیجن میں وار بھی ہے، ہر ریلیجن میں وار ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جنگ نہیں ہے، اس میں اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کریں۔ ریلیجن آپ کو وار کرنے کی اجازت دیتا ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، رائٹ؟ تو لیکن اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ہر وقت وار نہیں ہوتی، بلکہ جب وار ہوتی ہے تو لڑ لے، لیکن زیادہ تر تو آپ کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایوری ریلیجن ہیز اٹ۔ تو ہم لوگ کی ایک خواہش ہوتی ہے غصہ کرنے کی، وہ کرنے کی، اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ جنگ خالی ہتھیار سے بھی نہیں ہوتی ہے، لفظوں سے بھی ہوتی ہے، بلکہ سب سے زیادہ لفظوں سے اور نگاہوں سے اور آپ کی نان وربل اس سے ہوتی ہے، تو اس پر ذرا غور کریں۔ آج ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے مدرسے کے لڑکے اور یوتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو جو بھی میں ایگزامپل دوں گا آپ اس کی اپوزٹ ایگزامپل لا سکتے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو بھی میں ایگزامپل برداشت کیا آپ کو دوں گا، آپ کہیں گے حضرت صاحب نے، اسے ہم کہتے ہیں چیری پکنگ، کہ آپ نے بڑا مخصوص چیز لے کر آ گئے، لیکن یہ بھی تو ہو رہا تھا، اور یہ بھی تو ہے، اور یہ بھی تو کہا گیا ہے۔ دیکھیں نہ تو اتنا وقت ہے کہ میں ساری آپ کو ایگزامپل دے دوں، لیکن اوور آل میسج آف اسلام سب کو معلوم ہے۔ ہم کہتے بھی ہیں، ہمارے سارے مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ امن ہے، پیس میکنگ ہے، اوور آل میسج تو یہی ہے، رائٹ؟ ایکسیپشنز جو ہوتے ہیں وہ وار ہوتے ہیں، ایکسیپشنز کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہیں گے، رائٹ؟ تو میں آپ کو یہ ساری چیزیں مجھے خالی علماء کرام سے ہی ملی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے ورقہ بن نوفل کا نام سنا ہے؟ جی، وہ کرسچن تھے، وہ پریسٹ تھے حضور کے زمانے میں۔ جی، جب حضور کے اوپر پہلے وحی آئی تو آپ گھر گئے، حضرت خدیجہ
उनके पास ले गई, इनके अंकल थे, क्रिश्चियन थे, ठीक है। तो उन्होंने हुजूर से क्या कहा था? काश उस वक्त मैं जिंदा था जब मक्के वाले तुझे निकाले। काश उस वक्त मैं जिंदा हूँ जब मक्के वाले आपको निकाले, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। वो क्रिश्चियन थे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने प्रॉफिट को प्रॉफिट समझा और उनको प्रोटेक्शन की गारंटी दी अपने तौर पर। आप सोचे कि पाकिस्तान में हम किसका घर जला रहे हैं, राइट? ये अर्लियर एग्जाम्पल्स, ये हिकमत है। अल्लाह मियां ने हमको ये मैसेजेस इसीलिए दिए, अर्ली एग्जाम्पल इसीलिए दिए, इससे कुछ आदमी सीख सकता है, ठीक है। तो इसमें दूसरी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, अभी पढ़ रहा था 3-4 दिन पहले, एक माई थी जो कि लूली लंबी थी और वो बुत परस्त थी। ये खाली आपके मदरसों के लड़कों के लिए इसलिए कि आप लोगों को मेरे ख्याल में ज्यादा मालूम है। बहुत सारा बोझ उठाई हुई थी अपने सर पर। हुजूर पीछे चल रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा मैं बोझ हल्का कर सकता हूँ, मैं उठा लेता हूँ। इस्लाम बोझ हल्का करने के लिए आया है, किसी पर लेबल या बोझ बढ़ाने के लिए नहीं आया है। और इस पर मुझे बहुत कम खुतबे नजर आते हैं। पीस मेकिंग की जब बात करते हैं तो हम इसकी बात कर रहे होते हैं। आपने वो बोझ उठा लिया, उसकी घर की तरफ चले, वो पीछे चल रही थी क्योंकि लंबी थी, और वो किसको गालियां दे रही थी? जिसने बोझ उठाया होता, उसे ये नहीं मालूम था कि ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा है। वो कायदा उसने हुजूर को गालियां दी पूरे रास्ते। हुजूर ने कहा कहाँ रखो ये तुम्हारा बोझ घर पहुंच कर? उसने बताया यहाँ रखो। तो उसने रख दिया, हुजूर ने रखा ना। तो उसके बाद जब हुजूर जाने लगे तो उसने दरवाजे पे खड़ी होकर कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं, आप बताएं आप कौन है? आपने कहा मैं नहीं बताऊंगा कि उसकी सुबकी ना हो जाए। टॉलरेंस की हद है, राइट? कि उसको एम्बैरेसमेंट ये ना हो जाए कि ये मुझी को गाली दे रही। अपनी ईगो को क्या कहेंगे, अपनी ईगो को, अपनी अना को कंट्रोल करना तो हमें वहां से सिखाया गया। हम तो थोड़ी सी बात पे इतना गुस्सा हो जाते लोगों को। और जब आपने बताया कि वो कौन है, कि मैं मोहम्मद मुस्तफा हूँ, तो वो कलमा पढ़ने लगी। यही हुआ था या मुझे लगता है यही हुआ, राइट? फॉर यूथ, खास तौर पे यंग लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप टॉलरेंस लाएं। आप और टॉलरेंस एक बहुत आसान सा लफ्ज है लेकिन लाना बड़ा मुश्किल है, राइट? हमारे सामने से मोटरसाइकिल गुजर जाती है, हम उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें को कम करें। अपने खुतबों में पीस मेकिंग की बात करें, लोगों को पीस की तरफ लेकर आए, बर्दाश्त की तरफ लेकर आए। इससे बहादुरी में कमी नहीं आती, इससे बहादुरी में कमी नहीं आती। आपको मालूम है हजरत अली पर किसी ने थूका तो आपने अपनी तलवार रोक ली। आज के हिसाब से तो आप बुज़दिल कहेंगे, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है? तो इससे बहादुरी में कमी नहीं आती, बल्कि हमको मालूम है कि जितना ज्यादा पीस मेकिंग आप सिखाएंगे, जितना ज्यादा टॉलरेंस एक दूसरे का आप सिखाएंगे, उतने ही ज्यादा बहादुरी आती है लोगों में, राइट? तो ये भी मैं सुनता हूँ कि हम अगर लोगों को ये सारी चीजें सिखाते रहे जो खामोश साहब या अजहर साहब बातें करते हैं, तो बस फिर तो पूरी दुनिया हम पर कंट्रोल कर लेगी, हमको फतह कर लेगी। पूरी दुनिया ने हमको फतह इसलिए किया कि हम इनटॉलरेंट हो गए, हमारे में बर्दाश्त खत्म हो गया, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ पीस मेकिंग बढ़ गई, इसकी एजुकेशन को आम करना। बहुत सारे चैलेंजेस हैं और मेरे पास कितना टाइम है? काफी बहुत राइट। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, मुश्किलात बहुत हैं। एक हमारे यहाँ जो फियर है,
ڈر اور اسلام ڈر کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس پر کتنا مدرسہ پڑھا رہا ہے، اس پر کتنا مسجد میں خطبے دیے جا رہے ہیں کہ ڈر اور اسلام کا تعلق کتنا ہے. خوف، اور خاص طور پہ آئیڈینٹی کا خوف، شناخت کا خوف. شناخت میری شناخت، ہاں میری پہچان، ہماری پہچان اگر خالی فرقہ واریت ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خالی انہی کی کتابیں پڑھیں جو کہ ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں، کوئی برائی نہیں. لیکن اگر آپ دوسرے اسکالرس کی کتابیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آپ تو خود ہی اپنے آپ کو برین واش کرتے رہیں گے. اچھا آپ اپنے آپ کو برین واش کرتے رہیں گے. میں نے بڑا سنا یہاں پر مولانا مودودی کے بارے میں بہت اچھی باتیں بھی سنی ہیں، لیکن کچھ لوگ بڑی بری بات، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پڑھا ہے ان کا انگلش ٹرانسلیشن کی ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں، اور میں نے مولانا عبدالوہاب کی بھی کتابیں پڑھ لی ہیں، تو اور خمینی کی بھی پڑھ لی ہے، خمینی کی بھی، اور تو بہت ساری کتابیں ہیں جن کو آپ کو پڑھنا چاہیے. میرے خیال میں یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ہول سے تھوڑا نکلیں اور دوسرے اسکالرس کی کتابیں پڑھیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا کینوس بڑا ہو. پہلے آپ کو جب یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں بڑے اچھے اسکالر گزرے، آپ اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ اسے 100% اتفاق کر لیں، یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا. امام حنیفی کے میرے خیال میں مور دین 50% اسٹوڈنٹس ان سے اتفاق نہیں کیا، لیکن بڑا احترام تھا ایک دوسرے سے، انہی کے اسٹوڈنٹ، اور انہوں نے بھی ان کو بڑا احترام کیا، امام نے خود. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت جلدی ہم اپنی برداشت، اپنی ایگو کو کھوتے ہیں. ہم خالی وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسرے سیکس کی، وہ کتابیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ سیکس خود نہیں پڑھ رہا ہوتا، کیونکہ وہ کسی اسکالر نے لکھی ہے جس کا کوئی اتنا زیادہ کوئی کام نہیں ہے. تو ہم اس کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ یہ دیکھیے اہل حدیث کی یہ کتاب میں نے پڑھی، اس کے اندر تو انہوں نے پروفٹ کے لیے یہ کہا ہے اور علمیہ کے لیے یہ کہا ہے. نعوذ باللہ. ایسی کتابیں مل جائیں گی اگر آپ ڈھونڈیں گے تو. لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں خاص طور پہ مدرسے کے یوتھ اور مولانا صاحب کو کہ اس سے گروئز کریں. آپ اچھی کتابیں پڑھیں، بہت اچھی کتابیں ہیں ایک دوسرے کے بزرگوں کی، بہت اچھی کتابیں. اور خالی آپ تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں گے. تو دوسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں جلدی سے وہ یہ کہ آپ جب ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے بیٹھیں گے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جس سے آپ کو اختلاف ہے چلے کوئی بات نہیں، اس سے آپ ٹرسٹ بلڈنگ نہیں کریں گے، اعتماد نہیں بڑھائیں گے، تو لرننگ پروسیس شروع ہی نہیں ہوتا، سیکھنے کا عمل شروع ہی نہیں ہوتا. اب سائنس بہت آگے بڑھ گئی ہے، ہم ٹیچر ٹریننگ بہت عرصے سے کر رہے ہیں، اور جو لرننگ پروسیس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لرننگ پروسیس خالی اپنے گروپ کے اندر سے نہیں آتا، ایک ہی گروپ کے اندر سے، چاہے وہ بریلوی ہو یا شیعہ ہو، دیوبندی ہے، جماعت اسلامی. آپ جب تک کہ اپنے گروپ کو وسیع نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے ڈائیلاگ نہیں کریں گے. ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ڈیبیٹ کا مطلب میں آپ بتا دوں کہ ایک کو اپنے موقف سے بتانا کہ میں صحیح اور تم صحیح نہیں ہو. ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، مناظرہ. ڈائیلاگ یہ ہوتا ہے کہ آپ مکالمہ، کہ آپ اپنی موقف کسی کو سمجھا بھی سکیں، اور لیکن زیادہ جستجو اس چیز کی ہو کہ آپ اس کے موقف کو سمجھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 2 گنا زیادہ سننا ہوگا، 1 گنا بولنا ہوگا، اور اس کے لیے بہت تحمل، برداشت کی ضرورت ہے. اور ہمارے پروجیکٹ میں جب بھی ہم نے اہل تشیع کو اور بریلوی اور دیوبندی اور جماعت اسلامی اہل حدیث سب کو بٹھایا ہے ساتھ. اس وقت 39,000 سے زیادہ ہماری لوگ ہم نے انگیج کیے ہیں، 40,000 کے قریب، 40,000 سے زیادہ. اور اس کے بعد جب ہم نے ایویلیویشن کی ہے اس کی، ان سے پوچھا ہے کہ کون سی چیز آپ کو پسند آئی 2-3 دن کے بعد، تو انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھا پڑھایا، لیکن سب سے زیادہ چیزیں مجھے جو سمجھ میں آئی پسند ہے وہ یہ کہ میں دوسروں کے ساتھ بیٹھا تھا،
زندگی میں پہلی دفعہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں کتنا نا علم تھا ان کے بارے میں. یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کا. ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں کہ جن کا مدرسہ دوسرے مدرسے کے سامنے ہے 30 سال سے, اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں بیٹھے, خالی ہماری ورک شاپ پہ بیٹھے, اور اس کے بعد اب بڑی پکی دوستی ہو گئی ان لوگوں میں جی. اور ایک دوسرے کے ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں, بلکہ ان کی لیکچرز شروع ہو گئے اس کے اندر. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس میں ڈر نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو فیئر کی بات بتائی, آئیڈینٹی فیئر, اس میں فیئر آ جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ آ کر میری مسلک کو, میرے بچوں کو, ٹھیک ہے, یہ جو ڈر ہے اس ڈر کو دور کرے. کوئی نہیں کرے گا آپ کو اس طرح سے. بچے کو سچ سیکھنا سکھائے. آپ یوتھ بڑے ہو رہے ہیں, آپ ٹیچر بنیں گے, امام بنیں گے, خطیب بنیں گے, اس ڈر سے نکلے. یہ اس ڈر سے ہم لوگ بہت پیچھے ہو گئے, پوری مسلمان دنیا بہت پیچھے ہو گئی. اور یہ جب ڈر ختم ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ ختم نہیں ہوتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, رائٹ. بلکہ ہماری جو ابھی تک ایکسپیرینس ہے, 12-13 سال 14 سال کام کرتے ہوئے ہم لوگ, ابھی تک کوئی بریلوی شیعہ نہیں ہوا. ہماری ورکشاپ کی وجہ سے, یا کوئی اہل حدیث بریلوی نہیں ہوا, یا اس طرح سے کوئی ایسا ہوا ہی نہیں. بلکہ اپنے موقف پر, اپنی آئیڈینٹی پر وہ زیادہ اور پختہ ہوگا, رائٹ. لیکن وہ برداشت اور وہ تحمل اور وہ کریج کہتے ہیں بریوری کو, بہادری کو, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی, ڈائلاگ کرنا, سمجھنا, یہ چیز زیادہ آ گئی. اور اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فائدہ ہوا. چیلنجز جو لیکن زیادہ تر کام آپ لوگوں کا ہے. خاموش صاحب کا ہے, مولانا صاحب کا ہے, انا ظہیر صاحب بہت کام کرتے ہیں, اور ایسے علاقوں میں انہیں کام کیا ہے جہاں پر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ایسے لوگوں کے ساتھ بہت ان کو تھریٹس آئی ہیں, بہت خطرات لوگ آئے, لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا. تو جتنا زیادہ آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو, اتنا میں سمجھوں گا کہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں لانا چاہیے. خاص طور پہ یوتھ جو ہے اس کو تو اس پر بہت زیادہ آگے بڑھنا چاہیے. ان چیزوں کو آپ لوگ پڑھیں, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور بلڈ ٹرسٹ, ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا ٹرسٹ کریں. میں یورپ میں بریفنگ دے رہا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ مسلمانوں کے اندر خالی مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کا آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ تو میں خاموش ہو گیا, میں کیا بتا سکتا. تو دنیا بھی دیکھ رہی ہے اس کو کہ ہم ایک دوسرے کو کس طرح سے لیبل کر رہے ہیں. تو اس پر کام بہت ضروری ہے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کے حوصلے کا. آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے, ہم لوگوں نے بڑی تاخیر کر دی ہے. میرے خیال میں کھانا لگنے والا ہے, اور انہی الفاظ سے میں اجازت چاہوں گا. شکریہ بہت بہت.